علیکم، ویلکم ٹو ناولز اردو لائبریری چینل۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں ناول تیرے عشق آنچل کا پارٹ 14 لے کر آئی ہوں۔ یہ ناول اب اینڈ ہو رہا ہے۔ امید ہے پچھلے آپ نے تمام پارٹس پڑھ لیے ہوں گے۔ اگر نہیں پڑھے تو میں نے چینل کی پلے لسٹ میں آفٹر میرج ٹائٹل کے نام سے پلے لسٹ بنائی ہے اس ناول کی۔ آپ اس پلے لسٹ پہ جائیں چینل کے، وہاں پہ سارے آڈیو بھی اور اس ناول کے تمام پارٹس موجود ہوں گے، آپ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو چلیں پھر یہ ناول شروع کرتے ہیں۔ پچھلی مرتبہ میں نے ختم کیا تھا کہ مہرش ملک باسط کے ساتھ مہرش جو تھی وہ ملک باسط کے ساتھ جو ہے وہ واپس آ گئی تھی۔ تو اب آگے دیکھتے ہیں مہرش کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ملک باسط نے بھی دوبارہ کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ مزید کوئی بات کرے اور مہرش کو کچھ بھی یاد آ جائے، لیکن اس بات سے بے خبر تھا کہ مہرش سب جان گئی تھی، جیسے ہی آپی جہانگیر نے اسے کہا تھا۔ تو آگے شروع کرتے ہیں، 14 پارٹ شروع کرتے ہیں۔ ملک باسط مہرش کو ساتھ لے کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ زمان نے عابد جہانگیر کے ساتھ ڈنر کینسل کر دیا تھا اور ساتھ ہی اسے اپنے آفس میں انوائٹ کر لیا تھا۔ وہ انزا کی ضد کے آگے تو جھک گیا تھا، لیکن وہ انزا کو لے کر یوں کسی بزنس ڈنر پر جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بزنس کمیٹی میں رہ کر ایسے بزنس ڈنر کی حقیقت کو اچھی طرح سے جانتا تھا، اس لیے اس نے اپنے آفس میں ہی عابد جہانگیر کو لنچ پہ بلا لیا تھا۔ دوپہر کے 1 بج رہا تھا اور زمار انزا کو لینے گھر آیا تھا۔ انزا پہلے سے تیار کھڑی زمار کا انتظار کر رہی تھی۔ گلابی رنگ کی لانگ شرٹ اور سیم ٹراؤزر پہنے، ہاف بالوں کو کیچر میں قید کیے ہلکے میک اپ کے ساتھ انزا کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ زمار جیسے کمرے میں آیا، انزا ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کھڑی اپنی کلائی پر گھڑی باندھ رہی تھی۔ کمرے میں ہٹ محسوس کرتے ہوئے انزا نے فوراً مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا، جہاں زمار کے اٹھتے قدم وہیں رک گئے تھے۔ وہ انزا سے نظر نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ انزا کو یوں گلابی رنگ کے کپڑوں میں دیکھ کر زمار کو ایک جھلک مہرش کی نظر آئی تھی۔ وہ خود کو کسی تپتی ریت پر چلتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ ایک لمحے کو اسے لگا کہ وہ اپنی اس دنیا میں چلا گیا تھا جس کو وہ کہیں دفن کر چکا تھا۔ آپ آگے چلیں، انزا کی آواز نے زمار کو اس دنیا میں واپسی لائی جہاں وہ رہ رہا تھا۔ نہیں، ابھی نہیں، زمار نے خود پر کنٹرول کرتے ہوئے کہا اور الماری کی طرف بڑھا۔ الماری کو کھولتے ہوئے اس میں سے رائل بلو کلر کا ڈریس نکال کر انزا کے پاس لے کر آیا۔ انزا زمار کو حیرت سے دیکھ رہی تھی کہ وہ کیا کر رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ انزا نے ڈریس پکڑتے ہوئے کہا۔ یہ پہنو گی تم؟ زمار یہ کہتے خاموشی سے جا کر بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ اس کا فریش چہرہ ایک سیکنڈ میں مرجھا گیا تھا اور انزا کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ زمار کو یوں اچانک ہوا کیا تھا۔ ہاتھ میں ڈریس پکڑے انزا خاموشی سے اسے تبدیل کرنے چلی گئی تھی۔ زمار بیڈ پر خاموش بیٹھا گھڑی پر ٹائم دیکھ رہا تھا جب انزا رائل بلو کلر کا ڈریس پہن کر باہر آئی تھی۔ انزا کے باہر آتے ہی زمار اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے بیڈ پر رکھی شال اٹھائی اور جو انزا نے جانے سے پہلے اپنے اوپر اوڑھنی تھی۔ زمار نے انزا کے پاس جاتے ہوئے شال انزا کے کندھوں پر ڈالتے ہوئے اس کا رخ اپنی طرف کیا تھا۔ انزا زمار کے اس پراسرار رویے کو دیکھ کر کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ زمار انزا کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیے مسلسل انزا کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ آپ ایسے ری ایکٹ کیوں کر رہے ہیں؟ انزا نے جب زمار کو کافی دیر اپنی طرف خاموشی سے دیکھتے ہوئے دیکھا تو بول پڑی۔ کچھ نہیں، بس یہ سوچ رہا تھا کہ کہیں تم مجھے اکیلا چھوڑ کر تو نہیں چلی جاؤ گی۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا تھا، اس بات کا پچھتاوا مجھے ساری زندگی رہے گا، لیکن اب میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا کیونکہ تم میری زندگی کا وہ کنارہ ہو جہاں ایک چھوٹے سے جھٹکے سے میری زندگی اندھے کنویں میں جا سکتی ہے۔ زمار کی بات سن کر انزا کا وجود یکدم سرد پڑ گیا تھا۔ آج اس نے پہلی بار زمار کی آنکھوں میں ایک خوف دیکھا تھا، کسی کے بچھڑنے کا خوف۔ میں کیوں جاؤں گی آپ کو چھوڑ کر؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ انزا نے زمار کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ انزا کی بات سن کر زمار کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر انزا کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھ دیے تھے۔ زمار کی محبت کا پہلا احساس آج انزا محسوس کر رہی تھی۔ وعدہ کرتی ہو نا مجھ سے؟ زمار نے اپنے ہونٹ انزا کے ماتھے سے ہٹاتے ہوئے کہا۔
وعدہ کرتی ہوں۔ افزا نے ہلکی سی مسکراہٹ دی اور ساتھ ہی شرماتے ہوئے اپنی آنکھیں جھکا لی تھیں۔ وہ زمار کی آنکھوں میں مزید دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ آپی جہانگیر کے ساتھ زمار کا لنچ اچھا رہا تھا۔ اس لنچ میں شہریار بھی موجود تھا۔ آپی جہانگیر کو دو دنوں میں دو الگ طرح کی فیملی سے واسطہ پڑا تھا۔ اگلے دن ہی آپی جہانگیر نے سب کو بلا لیا تھا جن جن کے ساتھ وہ میٹنگ کر چکا تھا۔ آج وہ دن تھا جس کا ملک باسط کو بے صبری سے انتظار تھا۔ زمار نے شہریار کو اپنی جگہ بھیج دیا تھا۔ وہ آپی جہانگیر کی انویسٹمنٹ کو زیادہ سیریس نہیں لے رہا تھا۔ جب اسے پتہ چلا تھا کہ مہرش بھی اس میں انوالو ہے۔ سب کمپنیز کے اونر موجود تھے۔ تھوڑی دیر بعد عابد جہانگیر ہال میں آ گیا تھا۔ اس نے آتے ہی سب کو ایک نظر دیکھا اور ساتھ ہی ملک باسط کو بھی، جو پورے اعتماد ہو کر بیٹھا ہوا تھا۔ آپ سب کا یہاں آنے کا شکریہ۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میرا زیادہ وقت پاکستان میں نہیں گزرا۔ میں دبئی میں ہی رہتا ہوں۔ یہ میری پاکستان میں پہلی انویسٹمنٹ ہے۔ اس لیے میں نے آپ سب کو الگ الگ بلایا تھا تاکہ میں جان سکوں کہ میں کس ذمہ دار اور سمجھدار انسان کے ہاتھ اپنی رقم دے رہا ہوں۔ تو سب سے ملاقات کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میری کمپنی جس کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ کرے گی وہ زمار بیگ کی کمپنی ہوگی۔ زمار بیگ مجھے ایک سمجھدار اور نہایت ہی نفیس انسان لگا ہے اور بزنس کمیونٹی میں بھی اس کا ایک نام ہے۔ آپ سب بھی جانتے ہوں گے اور شاید زمار صاحب یہاں موجود بھی نہیں ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کا پرپوزل ریجیکٹ کرنے کے قابل بھی نہیں تھا۔ اس لیے وہ اس یقین کے ساتھ اپنے آفس بیٹھے کافی انجوائے کر رہے ہوں گے۔ آبی جہانگیر کی بات سن کر ملک باسط آگ بگولا ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں کس لی تھیں۔ شہریار صاحب، آپ میری سیکرٹری سے مل لیں۔ آپ کو باقی کی فارمیلٹی وہ آپ کو بتا دیں گے اور زمار بیگ کو میرا ہیلو بولنا۔ اب تو ان سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ آبی جہانگیر نے یہ کہتے ہوئے کرسی سے اٹھ گیا تھا۔ شہریار نے بھی پرجوش ہو کر آبی جہانگیر سے ہاتھ ملایا اور اس کی سیکرٹری کے ساتھ باہر چلا گیا تھا۔ باقی کے سب لوگ بھی ہال سے باہر جا رہے تھے لیکن ملک باسط وہیں غصے میں بیٹھا ہوا تھا۔ آبی جہانگیر جیسے باہر جانے کے لیے مڑا، ملک باسط فوراً کرسی سے اٹھتے ہوئے اس کے راستے میں آ گیا تھا۔ یہ آپ نے کیوں کیا؟ ہماری ڈیل ہوئی تھی۔ ملک باسط کی بات کرتے ہوئے آواز اونچی ہو گئی تھی جسے اس نے کنٹرول کیا تھا۔ کیسی ڈیل ملک باسط صاحب؟ اپنی بیوی کو بیچنے کی ڈیل؟ تم جیسا گھٹیا انسان میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ ویسے آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ اپنی عزت کو صرف پیسوں کی خاطر دوسروں کے بیڈ تک لے آتے ہو۔ میں ایسے شخص کے ہاتھوں میں اپنی انویسٹمنٹ کیسے دے سکتا ہوں جو اپنی بیوی کو ہی بیچ دیتا ہے؟ آبی جہانگیر کی بات سن کر ملک باسط غصے سے پاگل ہو گیا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر آبی جہانگیر کا گریبان پکڑنا چاہا تھا لیکن گارڈز نے آگے بڑھ کر ملک باسط کو دونوں بازو سے پکڑ لیا تھا۔ اتنے نیک بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک تو تم نے میری بیوی کے ساتھ رات گزاری ہے اور اوپر سے مجھے نصیحت کر رہے ہو۔ ملک باسط غصے سے چلایا۔ اپنے آپ پر قابو رکھو ملک باسط، میں تمہاری طرح بغیرت نہیں ہوں، سمجھے تم؟ میں نے تمہاری بیوی کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ یہ تم خود جا کر اس سے پوچھ لو۔ اور تمہیں تو میرا شکر گزار ہونا چاہیے کہ میں نے تمہیں پولیس کے حوالے نہیں کیا کیونکہ جو تم کام کر رہے ہو اس پر جیل جانا تو بنتا ہے۔ اب اگر تم میرے راستے میں آئے تو تمہارا نام و نشان مٹا دوں گا۔ آبی جہانگیر جو دھیمے لہجہ رکھنے والا تھا اس نے غصے سے ملک باسط کو کہا اور ہاتھ سے باہر آ گیا تھا۔ ملک باسط یہ سب سن کر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ مہرش، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ تم آج میرے ہاتھوں سے مر جاؤ گی۔ تم نے میرے ساتھ گیم کھیلی ہے، اب اس کا انجام دیکھنا۔ زمار اپنے آفس میں بیٹھا کرسی کی بیک سے ٹیک لگائے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے افزا کی باتوں کو یاد کر رہا تھا۔ اس کا وہ وعدہ کرنا زمار کی زندگی میں ایک نئی کرن لایا تھا۔ یہی سب سوچتے ہوئے اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہاں جو زمار کے ساتھ سامنے ہی بیٹھا تھا اس کے چہرے پر بے چینی تھی، سے ٹینشن تھی کہ آبی جہانگیر نے کیا فیصلہ کیا ہوگا۔ زمار صاحب، آپ کو پریشانی نہیں ہو رہی کہ آبی جہانگیر کے معاملے میں ہمیں وہ کنٹریکٹ نہ ملا تو
فہد سے رہا نہیں گیا، وہ زمار کو اس طرح مسکراتا دیکھ کر چپ نہیں رہ سکا تھا۔ مجھے جو ملنا تھا وہ مجھے مل گیا ہے، میں بہت مطمئن ہوں، اب چاہے کوئی کانٹریکٹ ملے یا نہ ملے۔ زمار نے کرسی کی پشت سے ہٹتے ہوئے فہد کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب زمار صاحب؟ لگتا ہے بھابھی نے کچھ کہہ دیا ہے جو آپ اتنا خوش ہیں۔ فہد کی بات پر زمار کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ فہد نے آج کافی دنوں کے بعد زمار کو اتنا خوش دیکھا تھا۔ بس یہی سمجھ لو، انسان کو جب وہ شخص دلی سکون دے جسے آپ اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے اور کوئی چیز اہمیت نہیں رکھتی۔ مجھے انزا نے وہ سکون دیا ہے جسے میں آج تک ڈھونڈ رہا تھا، زمار کہہ رہا تھا، اور فہد نے زمار کے چہرے کو بڑے غور سے دیکھا۔ زمار صاحب، کہیں آپ کو بھابھی سے محبت تو نہیں ہو گئی؟ فہد کی بات سن کر زمار نے فہد کی طرف آنکھیں سکیڑتے ہوئے دیکھا۔ اوہ آئی ایم سوری، مجھے یہ پوچھنا نہیں چاہیے تھا۔ فہد کو لگا کہ اس نے غلط بول دیا تھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم سوری کیوں کر رہے ہو؟ تم نے کچھ غلط نہیں کہا، شاید واقعی مجھے انزا سے محبت ہو گئی ہے، اور میں اپنے اندر جو احساسات کو محسوس کر رہا ہوں آج سے پہلے کبھی نہیں کیا، شاید یہی محبت ہے، اور انزا کی محبت نے ہی مجھے اس خوبصورت احساس سے روشناس کروایا ہے۔ زمار کی باتوں کو سنتے ہی فہد نے اپنے کان کے پیچھے کھجلی کرتے ہوئے تیرچھی نگاہ سے زمار کو دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ جو پوچھا تھا وہ میں نے بتا دیا، زمار یہ کہہ کر موبائل پر بزی ہو گیا تھا۔ زمار صاحب، کیا محبت دو بار ہو سکتی ہے؟ فہد جس کو یہ بات پریشان کر رہی تھی کہ اگر زمار کو انزا سے محبت ہو گئی ہے تو مہرش کے ساتھ کیا تھا، اس نے فوراً کہتے ہوئے اپنی نظریں کمرے میں گھمانا شروع کر دی تھیں۔ فہد کی بات سنتے ہی زمار نے موبائل کو سائیڈ پر رکھا اور فہد کی طرف دیکھا۔ تم مہرش کی بات کر رہے ہو نا، تو سیدھی طرح کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ یوں گھما پھرا کر کیوں بات کر رہے ہو؟ زمار کے جواب پر فہد نے جھری لی اور زمار کی طرف دیکھا۔ محبت اور عادت میں فرق ہوتا ہے، اور مجھے مہرش سے محبت نہیں تھی، مجھے اس کی عادت تھی۔ یہ مجھے تب پتہ چلا جب اس نے اپنے ہاتھوں سے میرے آنکھوں سے اس جھوٹی محبت کی پٹی کھولی جس کے پیچھے میں پاگل تھا۔ تمہیں تو پتہ ہے کہ جب ماں کو گولی لگی تھی اور میں ٹوٹ چکا تھا، اور اس وقت جس نے مجھے سہارا دیا وہ مہرش تھی۔ اس کی توجہ، اس کا میرا خیال رکھنا، مجھے لگا کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، اور میں بھی اس سائے کے پیچھے چل پڑا تھا جس کا اپنا بھی کوئی وجود نہیں تھا۔ بہت دفعہ مجھے مہرش کے رویے سے لگا کہ وہ مجھ سے دور جانا چاہتی ہے، لیکن میں نے اسے اپنا وہم سمجھ کر اگنور کرتا رہا۔ لیکن وہ میرا وہم نہیں تھا، اب مجھے پتہ چل رہا ہے۔ لیکن آج بھی میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر اس نے مجھ سے محبت نہیں تھی تو مجھے صاف بتا دیتی، میرے ساتھ محبت کرنے کا ڈرامہ کیوں کرتی رہی؟ میرے دل میں آج بھی یہ خلش ہے، دکھ ہے اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، لیکن اب میرے دل میں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ عورت ذات تھی، اس لیے اسے جانے دیا میں نے، اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اب تک میرے ساتھ دھوکہ کرنے پر وہ اس کی سزا بھگت چکا ہوتا۔ زمار ٹیبل پر پڑے پیپر ویٹ کو گول گول گھماتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور فہد سکتے میں بیٹھا زمار کی باتیں سن رہا تھا۔ انزا کو میں نے ہمیشہ اپنے سے دور کیا، لیکن وہ مجھ سے دور نہیں ہوئی، اور جس کو میں نے اپنانا چاہتا تھا وہی مجھے دھوکہ دے گئی۔ تو کیوں نہ میں اس شخص کو اپنے دل میں جگہ دوں جو مجھے کھونے سے ڈرتا ہو۔ زمار ابھی اپنی بات کر رہا تھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور شہریار داخل ہوا۔ اس کے چہرے کی خوشی دیکھ کر فہد اور زمار سمجھ گیا تھا کہ کامیابی کس کو ملی ہے۔ سب کو مبارک ہو، ہمیں کانٹریکٹ مل گیا ہے، شہریار نے فائل زمار کے آگے رکھتے ہوئے کہا۔ تو زمار نے فہد کی طرف دیکھا جو اسی وجہ سے پریشان تھا۔ ماشاءاللہ، اس پر تو پارٹی بنتی ہے پھر، فہد نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ بالکل، ڈیڈ کو میں نے بتایا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ آج رات سب ڈنر ساتھ میں باہر کریں گے، اور فہد تم بھی آ جانا بھابھی کو لے کر۔ شہریار کی بات سن کر فہد نے شہریار کی طرف دیکھا۔ نہیں، میں آج تو نہیں آ سکوں گا،
तुम्हारी भाभी को इस्लामाबाद से लेने जाना है और ये काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो मुझे घर में एंट्री नहीं मिलनी। फहद की बात पर तीनों हंस पड़े थे। एक बात बतानी थी भाई आपको, वहाँ मलिक बासत और आपी जहांगीर के दरमियान कोई मसला हुआ था। आपी जहांगीर का सेक्रेटरी मुझे बता रहा था। शरिया की बात को अनसुनी करते हुए जमार कुर्सी से उठ गया था। मैं घर जा रहा हूँ, तुमने भी साथ आना है तो आ जाओ, जमार ये कहते हुए कमरे से बाहर आ गया था। भाई को क्या हुआ है? शहरिया ने जमार के जाते ही फहद से पूछा। नहीं कुछ नहीं, शायद वो मलिक बासत का नाम नहीं सुनना चाहता था। तुम्हें तो पता है कि किस वजह से। फहद की बात को समझते हुए शहरियार ने मुस्बत में सर हिलाया। ओके मैं भी चलता हूँ, शहरियार फहद को कहते हुए वो भी कमरे से बाहर आ गया था। जमार शहरियार के साथ घर आ गया था। जब दोनों घर में दाखिल हुए तो मुर्तज़ा बेग घर में पहले से मौजूद था। दोनों ने मुर्तज़ा बेग को सलाम किया और उनके पास ही टीवी लॉन्च में बैठ गए थे। जमार घर में नज़र दौड़ाए हुए अंसा को देख रहा था, जो उसे कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। तुम्हारी इस कामयाबी पर मुझे बहुत खुशी हुई है जमार, तुमने वाकई साबित कर दिया कि तुम मेरे बेटे होने के साथ साथ एक अच्छे बिजनेसमैन हो। मुर्तज़ा बेग ने जमार के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। डैड ये क्या बात हुई? आप सारा क्रेडिट भाई को दे रहे हैं। मैंने जो किया वो। शहरिया ने बुरा सा मुंह बनाया तो मुर्तज़ा बेग के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। साथ जमार ने शहरियार की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। सही कहा शहरियार, इसका क्रेडिट तुम्हें जाता है, मैं तो बिजी था। जमार बात कर रहा था लेकिन इसकी नज़रें फिर से अंसा को ढूंढ रही थीं। वो शहनाज के कमरे में है। मुर्तज़ा बेग ने जमार को इस तरह बेचैन देखते हुए कहा तो जमार ने थोड़ा खांसते हुए अपनी बेचैन नज़रों को रोका। ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं तो बस जमार को समझ नहीं आ रही थी कि वो अपने डैड के सामने क्या जवाब दे। इतने में अंसा की आवाज़ ने सबको चौंका दिया था। अंसा को पता नहीं था कि जमार आज घर जल्दी आ गया था। डैड डैड जल्दी आए। अंसा की आवाज़ पर जमार समेत तीनों कमरे की तरफ भागे। क्या हुआ अंसा? जमार जो पहले कमरे में दाखिल हुआ था अंसा को देखते हुए बोला। वो माँ को होश आ रहा है, उन्होंने अभी अपना हाथ हिलाया है। अंसा की बात सुनकर मुर्तज़ा बेग फ़ौरन आगे की तरफ बढ़ा। शहनाज तुम मुझे सुन सकती हो क्या? मुर्तज़ा बेग की बात पर शहनाज बेगम की बंद आंखों ने थोड़ी हरकत की। जमाल शहरियार देखो तुम्हारी माँ आंखें खोलना चाह रही है, डॉक्टर को फ़ोन करो। शहनाज बेगम की थोड़ी सी हरकत पर जैसे सब में जान आ गई थी। आज इतने अरसे बाद शहनाज बेगम की हालत में कुछ बेहतरी महसूस हुई थी। कुछ ही देर डॉक्टर आगे आ गए थे। कुछ इंजेक्शन देने के बाद शहनाज बेगम ने अपनी आंखें खोल दी थीं। शहनाज बेगम को यूं होश में आता देखकर जमार और शहरियार की आंखों में नमी आ गई थी। माँ। जमार आगे को बढ़ा और शहनाज बेगम का हाथ थामा था। दूसरी तरफ शहरियार शहनाज बेगम का दूसरा हाथ पकड़े हुए बैठा हुआ था। शहनाज बेगम अपने बेटों को देखकर इसकी आंखों से आंसू की मोती निकलकर तकिए पर गिर रहे थे। शहनाज बेगम ने जमार के हाथ से अपना हाथ अलग करते हुए अंसा की तरफ मुस्कुराते हुए इशारा किया और इसे अपने पास बुलाया। अंसा जो चेहरे पर खुशी लिए खड़ी थी, फौरन आगे को बढ़ी। मेरी बेटी। शहनाज बेगम के मुंह से जो पहले अल्फाज निकले वो अंसा के लिए थे, जिसे सुनते ही जमार ने हैरत से अपनी माँ की तरफ देखा, फिर अंसा की तरफ देखा और दोनों एक दूसरे के ऐसे गले लगी जैसे सच में एक दूसरे की माँ बेटी हों। ये सब देखते हुए मुर्तज़ा बेग ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि इसकी फैमिली में फिर से अल्लाह ने खुशियों का रास्ता दिखा दिया था। मलिक बासत गुस्से में गाड़ी चला रहा था। इतनी बड़ी नाकामी को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और इस सब का जिम्मेदार वो महरिश और फ़िरोज़ अली को ठहरा रहा था। गाड़ी चलाते हुए इसने घर का रुख करने की बजाय अपनी गाड़ी का रुख फ़िरोज़ अली की घर की तरफ कर लिया था। जो प्लान दोनों ने बनाया था, इसकी नाकामी की वजह वो फ़िरोज़ अली को बताने जा रहा था। फ़िरोज़ अली के घर के बाहर ही गाड़ी खड़ी करते हुए मलिक बासत गुस्से से अंदर दाखिल हुआ था। फ़िरोज़ साहब कहाँ हैं आप? बाहर निकलें। मलिक बासत घर में आते ही ऊंची आवाज़ में चलाना शुरू हो गया था। मलिक बासत की आवाज़ सुनकर फ़िरोज़ अली फ़ौरन बाहर ड्राइंग रूम की तरफ आया था और वहाँ खड़े मुलाजमों को वहाँ से जाने का कहा था।
جو ملک باسط کی آواز سن کر اکٹھے ہو گئے تھے۔ کیا ہوا ہے باسط، اتنا چلا کیوں رہے ہو؟ فیروز علی نے آتے ہی ملک باسط کو کہا۔ میں چلا رہا ہوں، آپ کو بھی پتہ چلے گا تو آپ کا بھی خون کھول اٹھے گا۔ آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ کی بیٹی نے کیا کر دیا ہے۔ میں بس یہ بتانے آیا ہوں کہ اب آپ کی بیٹی کو میرے ہاتھوں سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ملک باسط غصے میں آپے سے باہر ہو رہا تھا جب تبسم بیگم ڈرائنگ روم میں آئی تھی۔ کیا مطلب، تم کلیئر کیوں نہیں بتا رہے؟ فیروز علی ملک باسط کی بات کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ مہرش کو میں نے جس رات عابد جہانگیر کے ساتھ گزارنے کا پلان بنایا تھا، اس نے وہ سب برباد کر دیا ہے، اور اس نے عابد جہانگیر کے ساتھ مل کر مجھے دھوکہ دیا، اور اب ساری انویسٹمنٹ زمار بیگ کو مل گئی ہے۔ آپ نے تو کہا تھا کہ مہرش میرا ہر طرح سے ساتھ دے گی، لیکن اس نے میرے ساتھ جو کیا اب میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ ملک باسط غصے میں کہتا ہوا اپنی بات مکمل کی اور گھر سے دوبارہ نکل گیا تھا۔ ملک باسط کی بات سن کر تبسم بیگم جو بھی ڈرائنگ روم میں آئی تھی وہیں صدمے سے بت بنے کھڑی تھی۔ اس نے جو سنا تھا اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ملک باسط کے جاتے ہی فیروز علی نے پریشانی سے جیسے پیچھے کو مڑا، اپنے پیچھے تبسم بیگم کو دیکھ کر وہیں ٹھہر گیا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ فیروز علی نے تبسم بیگم کو غصے سے کہا۔ آپ میری بیٹی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ پہلے مجھے یہ بتائیں۔ تبسم بیگم مہرش کے بارے میں سن کر جو اتنے عرصے سے چپ تھی، فیروز علی کی ہر بات مان رہی تھی، اب پھٹ پڑی تھی۔ تمہیں اس سے کیا کہ میں مہرش کے ساتھ جو مرضی کروں؟ فیروز علی نے ڈٹائی سے کہا۔ دیکھو فیروز علی، ہم میں یہ بات طے ہوئی تھی، تم میری بیٹی کے ساتھ کچھ غلط نہیں کرو گے اور نہ ہونے دو گے، تو پھر تم کیسے ایک انسان سے حیوان بن گئے ہو؟ شرم نہیں آتی تمہیں باسط کے ساتھ مل کر میری بیٹی سے یہ کام کرواتے ہوئے؟ تبسم بیگم کی آواز اونچی ہو گئی تھی۔ اپنی بکواس بند کرو، کون سی میری بیٹی؟ وہ میری بیٹی نہیں ہے۔ میں نے تم سے شادی ہی اس لیے کی تھی کہ تمہیں اور مہرش کو استعمال کر کے مرتضیٰ بیگ کی فیملی کو برباد کر دوں۔ تم کیا سمجھتی تھی کہ مجھے تم سے سچ میں محبت تھی؟ افسوس تمہارے شوہر کو یہ سب پتہ چل گیا تھا اور مجھے اسے ماننا پڑا، اور اب تمہیں سب پتہ چل گیا ہے تو تم بھی اب زندہ نہیں رہ سکتے۔ فیروز علی نے آگے بڑھتے ہوئے تبسم بیگم کو گردن سے دبوچا۔ چھوڑو مجھے، تم ایک گھٹیا انسان ہو۔ مہرش کو جب سب پتہ چلے گا وہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے مار دے گی۔ تم نے مجھ سے بھی جھوٹ بولا کہ مہرش کے والد کو اٹیک آیا ہے۔ تبسم بیگم اپنے رکتے سانس کے ساتھ فیروز علی کو کہہ رہی تھی، اور فیروز علی کے غصے سے اس کے ہاتھ کی گرفت تبسم بیگم کی گردن پر مضبوط ہو رہی تھی، جس سے تبسم بیگم کا اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ہاتھ پاؤں مارتی رہی، لیکن فیروز علی کو نہ رحم آنا تھا اور نہ اس نے رحم کیا، اور تبسم بیگم اپنے ساتھ بہت سے راز لیے اس دنیا کو چھوڑ چکی تھی۔ تبسم بیگم کا سانس بند ہوتے ہی اس کا بے جان وجود ڈھیلا پڑ گیا تھا۔ تبسم بیگم کو اپنے ہاتھوں سے مار کر فیروز علی نے اپنی پاکٹ میں رکھے رومال سے اپنے ہاتھ صاف کیے۔ بہت جلدی تھی تمہیں جانے کی، فیروز علی نے کہتے ہوئے ساتھ ہی مہرش کو کول ملا دی تھی۔ ملک باسط جیسے ہی گھر پہنچا وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، اپنی ناکامی کو کسی صورت برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ مہرش مہرش، وہ مہرش کو پکارتا ہوا جیسے کمرے کا دروازہ کھولا۔ اندر مہرش نہیں تھی۔ غصے سے مٹھیاں بند کرتے ہوئے ملک باسط جیسے ٹی وی لانچ کی طرف بڑھا، سامنے سے آتی ملازمہ کو دیکھ کر وہیں رک گیا تھا۔ مہرش کہاں ہے؟ ملک باسط اسی لہجے میں ملازمہ سے پوچھا تو وہ یکدم کانپ گئی تھی۔ وہ صاحب، بیگم صاحبہ چلی گئی ہیں، ملازمہ نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ گھر کی سب ملازمین ملک باسط کی نیچر سے واقف تھے۔ کہاں گئی ہے وہ؟ دوبارہ پھر سے اونچی آواز میں پوچھا۔ وہ صاحب، ان کو کوئی کال آئی تھی اور وہ روتی ہوئی جلدی میں گئی تھی۔ ملازمہ کی بات سن کر ملک باسط نے اپنے ماتھے پر بل لاتے ہوئے کچھ سوچا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ۔ ملک باسط ملازمہ کو بھیج کر ٹی وی لانچ میں چکر لگاتے ہوئے سوچ میں پڑ گیا تھا کہ ایسا کیا ہوا ہوگا جو مہرش روتے ہوئے گئی ہے۔ یہ سوچتے ہوئے ملک باسط دوبارہ گاڑی نکالتے ہوئے فیروز علی کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ ملک باسط جیسے ہی فیروز علی کے گھر پہنچا، گھر کے باہر ایمبولینس اور لوگوں کا رش دیکھ کر اس نے گاڑی
گھر سے کچھ فاصلے پر کھڑی کرتے ہوئے پیدل چل کر فیروز علی کے گھر میں داخل ہوا۔ ایک لمحے کو اسے لگا کہ فیروز علی کو کچھ ہوا ہے، لیکن اپنی آنکھوں کے سامنے فیروز علی کو زندہ دیکھ کر اس کی نظر گارڈن میں رکھی چارپائی پر پڑی، جس کے ساتھ لپٹ کر مہرش رو رہی تھی۔ یہ سب کیا ہے فیروز صاحب؟ ملک باسط، جس کا غصہ آسمانوں کو چھو رہا تھا، اس نے دھیمے لہجے میں پاس کھڑے فیروز علی کو کہا، تم جو تماشا لگا کر گئے تھے اور جو بول کر گئے تھے تبسم بیگم وہ سب برداشت نہیں کر پائی اور اسے ہارٹ اٹیک آ گیا تھا۔ فیروز علی نے لفظوں کو دباتے ہوئے رنجیدہ لہجے میں کہا۔ تو ملک باسط نے طنزی انداز میں فیروز علی کو دیکھا۔ آپ جو گیم چلا رہے ہیں میں اس سے اچھے سے واقف ہوں۔ یہ جھوٹی کہانی کسی اور کو جا کر سنائیں۔ میں جب گھر سے نکلا تو وہ بالکل ٹھیک تھیں۔ تبسم بیگم کو آپ نے ہی مارا ہے۔ آپ کے چہرے پر آپ کی وحشت صاف دکھائی دے رہی ہے، اور ڈریں جب مہرش کو یہ پتہ چلے گا کہ اس کے سوتیلے باپ نے اس کی سگی ماں کو مار دیا ہے تو وہ آپ کا کیا حشر کرے گی؟ ملک باسط نے اپنی مونچھوں کو بل دیتے ہوئے کہا۔ میں یہ نوبت آنے ہی نہیں دوں گا، تم اپنی فکر کرو۔ فیروز علی نے مصنوعی انداز میں اپنی آنکھوں کے کونے سے آنسو صاف کرتے ہوئے باقی کے آنے والے لوگوں کی طرف چلا گیا تھا۔ فیروز علی کی بات ملک باسط کو سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ آگے کیا چال چلنے والا تھا۔ شہناز بیگم کے ٹھیک ہونے پر سب بہت خوش تھے اور سب گھر کے گارڈن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے سالوں کے بعد مجھے یہ سب دیکھنا نصیب ہوا ہے۔ مجھے تو لگا تھا میں شاید اب اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو نہیں دیکھ سکوں گی، لیکن اللہ نے مجھے پھر سے زندگی دی ہے۔ سب کو دیکھ کر میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے۔ شہناز بیگم نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو سب کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ زمار بیٹا، میں اب ٹھیک ہو گئی ہوں۔ اب تم نے میری بیٹی کو تنگ کیا تو مجھ سے مار کھاؤ گے۔ شہناز بیگم کے کہتے ہی زمار نے انزا کی طرف اپنے آئی برو اوپر کرتے ہوئے دیکھا۔ کیا دیکھ رہے ہو اسے؟ میری طرف دیکھ کر بات کرو۔ زمار نے اپنی آنکھیں میچتے ہوئے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ سب انزا کو دیکھ رہے تھے، وہ اتنی خاموش کیوں بیٹھی ہے، لیکن سب یہ نہیں جانتے تھے کہ انزا نے اپنی ایک ایک بات شہناز بیگم کو بتائی ہوئی تھی، یہ سوچتے ہوئے کہ وہ تو کومے میں ہے، لیکن شہناز بیگم انزا کی اور جو بھی اس کے پاس آتا ہر بات سن سکتی تھی۔ انزا اپنی اس حرکت پر پشیمان سی ہو رہی تھی اور اب زمار کے غصے اور ناراضگی کا سامنا کرنے کی ہمت پیدا کر رہی تھی۔ جی ماں جی، آپ بے فکر رہیں، آپ کی بیٹی کا تو میں بہت اچھے سے خیال رکھوں گا، زمار نے لفظوں کو دباتے ہوئے کہا تو انزا نے کھانستے ہوئے فوراً پانی کا گلاس اپنے ہونٹوں پر لگایا تھا۔ مرتضیٰ بیگ اور شہریار سب صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ نواز چہرے پر پریشانی لیے تیز قدموں کے ساتھ چلتا ہوا گارڈن میں آیا اور تھوڑا جھک کر اس نے مرتضیٰ بیگ کے کان میں تبسم بیگم کی موت کا بتایا تھا، جسے سنتے ہی مرتضیٰ بیگ کا چائے کا گھونٹ وہیں رک گیا تھا۔ زمار جو اپنی ماں کے ساتھ باتوں میں لگا ہوا تھا، اپنے باپ کے چہرے کے بدلتے تاثرات کو وہ نوٹ کر چکا تھا۔ وہیں شہریار بھی اپنے والد کی حالت دیکھ کر تھوڑا کنفیوز ہوا تھا۔ مرتضیٰ بیگ نے سر ہلاتے ہوئے نواز کو جانے کا کہا۔ مرتضیٰ بیگ بھی شہناز بیگم اور انزا کے سامنے بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ انزا ماں کو اندر لے جاؤ، باہر اب سردی ہو رہی ہے، میں بھی آتا ہوں۔ مرتضیٰ بیگ کو یوں پریشان دیکھ کر زمار سمجھ گیا تھا کہ کوئی بات ضرور ہوئی تھی، اس لیے اس نے انزا کو شہناز بیگم کو اندر لے جانے کا کہا۔ انزا شہناز بیگم کو ساتھ لیے اندر چلی گئی تھی۔ دونوں کے جاتے ہی زمار نے مرتضیٰ بیگ کی طرف دیکھا۔ ڈیڈ، کیا ہوا ہے؟ آپ یوں اچانک پریشان کیوں ہو گئے ہیں؟ زمار کے پوچھنے پر مرتضیٰ بیگ نے گہرا سانس لیا اور دونوں کی طرف دیکھا، جو بات جاننے کے لیے بے چین تھے۔ مہرش کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے، مرتضیٰ بیگ کے بتاتے ہی زمار نے ہونٹوں کو دباتے ہوئے اپنا چہرہ نیچے کر لیا تھا۔ اسے تبسم بیگم کے ساتھ گزرا وہ وقت یاد آ گیا تھا جب وہ مہرش کو چھوڑنے اس کے گھر جاتا اور تبسم بیگم اسے ماں کی طرح اس کا خیال کرتی تھی، لیکن اس رویے کے پیچھے تبسم بیگم کا جو مقصد چھپا تھا اس سے زمار بے خبر تھا۔ مرتضیٰ بیگ توقع کر رہا تھا کہ زمار کچھ بولے گا، لیکن مرتضیٰ بیگ کی توقعات کے برعکس ہوا تھا۔ زمار وہاں سے بغیر کچھ کہے اٹھ گیا تھا۔ مجھے ضروری کام ہے، رات کو کھانے پر ملاقات ہوتی ہے، زمار کہتے ہوئے اندر انزا کے پاس جانے کے بجائے گاڑی لے کر باہر نکل گیا تھا۔ ڈیڈ، بھائی کو بتانا ضروری تھا کیا؟
अब आप पता नहीं भाई क्या करते हैं, अभी तो भाभी और भाई में सब ठीक हुआ था। शहरयार को फिक्र हो रही थी कि जमार कहीं दोबारा से महरिश के पास ना चला जाए, क्योंकि ये वक्त महरिश के लिए बहुत मुश्किल था, वैसे ही जैसे जमार के लिए कुछ साल पहले था। अगर वो इसके पास जाना चाहता है तो हम इससे रोक नहीं सकते शहरयार, और ना ही बांध सकते हैं। मैंने ये सब इसलिए बताया है कि यही वक्त है कि वो फैसला कर सके कि इसने किसके साथ रहना है और किसके साथ वफा करनी है। अगर आज वो फैसला नहीं कर पाया तो वो सारी ज़िंदगी यूं ही दो कश्तियों में सवार रहेगा, और महरिश की ज़रा सी तकलीफ़ इससे बर्दाश्त नहीं हो पाएगी। मुर्तज़ा बेग ने अपनी बात मुकम्मल की और वो भी वहाँ से उठकर चला गया था। डैड बीना, भाई को मुश्किल में ज़रूर डालना होता है, शहरिया ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा। ज़िंदगी का सफ़र बहुत तवील होता है, और मज़ीद तवील तब लगता है जब अपनों के दिए गए ज़ख्म वक़्त के गुजरने के साथ साथ भी ठीक ना हो। ज़मार दोपहर का निकला घर से, सड़कों पर धूल उड़ाता हुआ खुद को इस बात पर समझाने की कोशिश कर रहा था कि अब जो कुछ मर्ज़ी हो जाए, अपनी ज़िंदगी की किताब का जो सफ़ा वो फाड़ चुका है वो कभी दोबारा नहीं जोड़ेगा। धोखा जिस इंसान से एक बार मिल जाए तो फिर कभी भी इस शख्स से दोबारा दिल नहीं मिलते, और वो फ़ैसला कर चुका था कि वो महरिश के लिए वो अब अपने दिल में कोई नरम गोशा नहीं रखेगा। अपनी ज़िंदगी की एक नई सुबह का आगाज़ करेगा। जो मोहब्बत की हकदार है इससे कभी बेवफाई नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता था कि बेवफाई का दुख इंसान को अंदर से मार देता है, और वो अंजा के लिए जो जज्बात अपने दिल में कैद रख चुका था, अब वो इससे खुद भी रिहाई नहीं चाहता था। इसलिए ज़मान ने गाड़ी का रुख घर की तरफ मोड़ लिया था, और वो नहीं जा सका महरिश के घर, नहीं दे सका इसको दिलासा जिसकी महरिश को ज़रूरत थी। जहाँ एक तरफ ज़मार के लिए इसकी ज़िंदगी की नई शुरुआत तो हुई थी, वहाँ महरिश की ज़िंदगी इसके लिए एक नया तूफ़ान लेकर आई थी। सारा दिन कमरे में बंद वो अपने किए पर सोग मना रही थी। अपने कमरे में ज़मीन पर बैठी बेड के साथ टेक लगाए वो अपनी किस्मत को कोस रही थी। पहले एक दोस्त और मोहब्बत करने वाले शख्स को धोखा दे दिया, फिर खुद मोहब्बत में धोखा खा लिया, और अब माँ के जाने के बाद वो खाली हाथ लिए बैठी थी। जब कमरे का दरवाज़ा खुला, रोशनी अंदर आने की वजह से महरिश ने अपनी आंखों पर हाथ रखते हुए दरवाजे की तरफ देखा, जहां मुलाजमा हाथ में खाने की ट्रे पकड़े अंदर आ रही थी। इसने अंदर आते ही कमरे की लाइट्स ऑन की। मुझे कुछ नहीं खाना, ले जाओ, महरिश ने धीमी आवाज़ में कहा। बीबी जी, आप थोड़ा खा लें, इस तरह तो आप बीमार पड़ जाएंगी, मुलाजमा ने खाना महरिश के पास रखते हुए कहा, जिस पर महरिश खामोश रही और मुलाजमा पास खड़ी रही। क्या बात है, खड़ी क्यों हो? महरिश ने सर उठाकर मुलाजमा की तरफ देखा। वो बीबी जी, मैंने बताना था आपको, मुलाजमा ने घबराहट से कहा तो महरिश ने मुलाजमा की तरफ देखते हुए इसे अपने पास बैठने का कहा। हाँ बोलो, क्या बात है? महरिश को अब तजस्सुस के साथ घबराहट हो रही थी कि ऐसी क्या बात थी जिसकी वजह से मुलाजमा की ये हालत हो रही थी। वो छोटी बीबी, मैं यहाँ आपके पास 15 साल से काम कर रही हूँ, और बड़ी बीबी मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मुझे कल रात से नींद नहीं आ रही, तो सोचा कि आपको बता दूँ, मुलाजमा ने अपने खुश्क होंठों पर ज़बान फेरते हुए कहा। तो महरिश के दिल की धड़कन बढ़ गई थी। तुम मुझ पर यकीन रख कर बता सकती हो, मैं तुम्हारा नाम नहीं आने दूंगी। महरिश की बात सुनकर मुलाजमा ने अपना हलक तर्क करते हुए महरिश की तरफ देखा। वो छोटी बीबी, कल बासित साहब घर आए थे। बड़े साहब घर पर नहीं थे। बासित साहब बहुत गुस्से में थे। वो बड़ी बीबी पर बहुत चला चला कर बात कर रहे थे। फिर अचानक बड़ी बीबी की आवाज़ आना बंद हो गई थी। इसके बाद बासित साहब घबराहट में कमरे से बाहर निकल कर चले गए थे। थोड़ी देर बाद जब बड़े साहब घर आए तो वो अपने कमरे में गए, तो वहाँ पता चला कि बड़ी बीबी सुनिया में नहीं रही। मुलाजमा ने बात मुकम्मल करते हुए अपनी चादर के साथ अपने आंसू साफ किए थे। मुलाजमा की बात सुनकर महरिश को अपने जिस्म से जान निकलती हुई महसूस हो रही थी। इसने अपने बेख्तियार आंसू के साथ अपने हाथों की मुठ्ठियाँ बनाते हुए अपनी तकलीफ़ को दबाया था। छोटी बीबी, मेरा नाम ना आए इस सब में। मुलाजमा की आवाज़ पर महरिश जैसे होश में आई थी। इसने मुस्बत में सर हिलाया। मुलाजमा वहाँ से उठकर बाहर आ गई थी। बाहर आते ही मुलाजमा ने दरवाजे के बाहर खड़े फ़िरोज़ अली को देखते हुए सर हिलाया,
جو کہانی فیروز علی نے ملازمہ کو کہی تھی اس نے ویسے ہی جا کر مہرش کو بتا دی تھی۔ یہ لو، اب اپنا منہ بند رکھنا، اگر کوئی غلطی کی تو تمہارے بیٹے کو اسی جگہ بھیج دوں گا جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا۔ فیروز علی نے ملازمہ کو دھمکی کے ساتھ پاکٹ سے پیسوں کا پیکٹ نکالتے ہوئے دیا، جسے پکڑتے ہوئے ملازمہ فوراً وہاں سے چلی گئی تھی۔ ملک باسط، اب دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں، فیروز علی خود سے کہتے ہوئے وہ بھی وہاں سے چلا گیا تھا۔ تم نے میری ماں کو مار دیا باسط، میں کم تھی جو تمہاری وحشت کو برداشت کرنے کے لیے، جو تم نے اپنی وحشت میری ماں پر نکال دی اور اسے مار دیا۔ میں تمہیں معاف نہیں کروں گی، اپنی ماں کی موت کا بدلہ تم سے ضرور لوں گی۔ مہرش نے اپنے دونوں ہاتھوں کی پشت سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی بڑا موبائل دیکھا۔ کاش تم میرے ساتھ ہوتے، تم میرے ساتھ یہ سب نہ ہوتا، کاش میں نے تمہارے ساتھ وہ سب نہ کیا ہوتا، لیکن میں جانتی ہوں تم اب بھی مجھے یاد کرتے ہوگے، میرا انتظار ہوگا تمہیں اور تم ہی میری مدد کر سکتے ہو۔ یہ سب کچھ سوچتے ہوئے مہرش نے زمار کا نمبر ڈائل کر دیا تھا۔ زمار کا موبائل سائلنٹ پر تھا۔ ساری رات مہرش اسے کال کرتی رہی لیکن زمار اس بات سے بے خبر تھا۔ زمار شاور لے رہا تھا اور انسا سائڈ ٹیبل کے پاس کھڑے سینے پر ہاتھ باندھے زمار کے موبائل کو دیکھ رہی تھی جس پر مہرش کا نام چمک رہا تھا۔ واش روم کا دروازہ کھلتے زمار تولیے سے باہر رگڑتے ہوئے باہر آیا۔ کیا ہوا ہے؟ زمار نے انسا کی طرف دیکھا جس کے ہاتھ میں اب زمار کا موبائل تھا۔ انسا آنکھوں میں غصہ لیے زمار کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سب ٹھیک ہے نا؟ کیوں مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی ہو؟ کوئی غلطی کر دی ہے میں نے؟ زمار نے حیرت سے کہا اور ساتھ ہی اپنی مسکراہٹ دبائی۔ یہ کیوں آپ کو کال کر رہی ہے؟ انسا نے زمار کو اس کا موبائل دکھاتے ہوئے کہا۔ اپنے سامنے انسا کے ہاتھ میں موبائل دیکھ کر زمار کا ہاتھ سر کے بالوں پر وہیں رک گیا تھا۔ کون؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ ابھی زمار نے کہا ہی تھا کہ مہرش کی دوبارہ سے کال آنا شروع ہو گئی تھی۔ مہرش کا نام دیکھ کر زمار نے شاکڈ نظروں سے انسا کی طرف دیکھا۔ مجھے نہیں پتا کیوں کر رہی ہے کال، زمار نے پھر بالوں پر تولیہ رگڑتے ہوئے کہا اور ڈریسنگ ٹیبل کی طرف قدم بڑھائے۔ آپ کا فون ہے، آپ کے نمبر پر کال آ رہی ہے اور آپ کو ہی نہیں پتا کہ وہ کیوں کال کر رہی ہے؟ انسا زمار کے پیچھے چلتے ہوئے اس کے سائڈ پر آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ کال اٹھا کر پوچھ لو کیوں کال کر رہی ہے۔ جب میں نے کہہ دیا کہ مجھے نہیں پتا کہ کال کیوں کر رہی ہے تو مجھے نہیں پتا۔ زمار کا جواب سن کر انسا نے کچھ سوچتے ہوئے زمار کی طرف دیکھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر زمار اس سے بات کر رہا ہوتا تو وہ لازمی بتا دیتا۔ ٹھیک ہے، یقین کر لیتی ہوں آپ کی بات کا، لیکن آپ نے اس کا نمبر بلاک لسٹ میں کیوں نہیں ڈالا؟ انسا کی بات پر زمار نے اپنا رخ انسا کی طرف کرتے ہوئے اس کے کندھوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے۔ دیکھو انسا، پہلی بات تو مجھے واقعی میں اندازہ نہیں ہے کہ وہ مجھے کال کیوں کر رہی ہے، اور اگر میں اس سے بات کرنا بھی چاہتا تو کیا میرے پاس اور موقع نہیں تھے؟ اور اگر تم یہ سمجھ رہی ہو کہ میں تمہیں دھوکہ دے کر اس سے مل رہا ہوں تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر میں نے اس کے پاس دوبارہ جانا ہوتا تو تم خود سوچو کہ میرے لیے کیا یہ مشکل تھا۔ اور رہی بات اس کا نمبر بلاک کرنے کی، تو تمہارے ہاتھ میں موبائل ہے، اگر تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے تو تم خود اس کا نمبر بلاک کر دو، کیونکہ میرے لیے وہ اب کوئی اہمیت نہیں رکھتی اور نہ ہی میں نے کچھ ایسا کیا ہے کہ میں ڈر کر اس کا نمبر بلاک کرتا۔ زمار کی بات سن کر انسا نے اپنے دونوں ہاتھوں سے زمار کے ہاتھوں کو اپنے کندھوں سے الگ کیا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی ہر بات پر یقین کر لیتی ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، میں سب برداشت کر سکتی ہوں، ہر چیز، آپ مجھے درد دینا، آپ کی بے رخی، لیکن میں بے وفائی برداشت نہیں کروں گی، اور اگر مجھے پتہ چلا کہ آپ نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے، میرے عشق میں کسی کو شریک ٹھہرایا ہے، تو میں پھر ہر حد پار کر دوں گی جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ انسا جو مہرش کی کال دیکھ کر اس کا دماغ گھوم گیا تھا، اسے خود بھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کیا بول رہی ہے۔ انسا نے موبائل ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے زمار پہ ایک نظر ڈالی جو سینے پر ہاتھ باندھے کھڑے انسا کو ہی دیکھ رہا تھا، اور باہر جانے کے لیے مڑی ہی تھی کہ زمار نے انسا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے اپنی طرف کھینچا۔ انسا اس کے لیے تیار نہیں تھی، وہ سیدھا زمار کے سینے سے جا لگی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اپنے معصوم شوہر پر غصہ نکال کر زمار کی بات پر انسا نے آنکھوں میں حیرت لیے دیکھا۔ معصوم؟ اور وہ بھی آپ؟
وہ بھی آپ چھوڑے مجھے جانے دیں۔ انزا نے اپنے آپ کو زمار کی گرفت سے نکالنا چاہا لیکن ناکام رہی۔ زمار نے انزا کے ارد گرد اپنے بازوؤں کا مضبوط حصار بنایا ہوا تھا۔ مجھے اچھا لگا تم نے مجھ پر اپنا حق سمجھتے ہوئے یہ سب کہا ہے، لیکن تم بھی یہ بات یاد رکھ لو، یہ زمار اب تمہارا ہے، اس پر اب کسی اور کا کوئی حق نہیں ہے، اور میں تو یہی چاہتا ہوں کہ تم ہر حد پار کر دو۔ یہ جو میرے اور تمہارے درمیان ایک انجان سی دیوار ہے، اسے گرا دو، اور میں تمہیں یوں ہی باہوں میں بھرے ساری زندگی گزار دوں۔ زمار نے بات کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کی گرفت کو مزید مضبوط کرتے ہوئے انزا کو اپنے مزید قریب کیا تھا۔ انزا جیسے سانس لینا بھول گئی تھی۔ زمار سے اٹھتی خوشبو انزا کو زمار کی باہوں میں بے بس کر رہی تھی۔ آپ کی بات مکمل ہوگی تو میں جاؤں؟ انزا نے اپنے ہونٹوں کو کاٹتے ہوئے کہا تو زمار کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ ایسے تھوڑی جانے دوں گا، آج پہلی بار میری مسز نے مجھ پر شک کیا ہے، وہ تو دور کرنا ہی ہے نا۔ زمار کے لفظوں کی شدت سے انزا کے دل کی دھڑکن بڑھ رہی تھی۔ نہیں، مجھے کوئی شک نہیں ہے۔ انزا جس کے ہاتھ زمار کے سینے پر تھے، اس نے اپنا پورا زور لگاتے ہوئے زمار کو اپنے سے الگ کرنا چاہا، جس پر زمار نے انزا کی کمر پر اپنے ہاتھوں کو مضبوط کرتے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے انزا کی طرف دیکھا۔ ابھی تو مسز میں نے کچھ کیا ہی نہیں تو تم اتنی گھبرا رہی ہو۔ اپنا حق رکھتے ہوئے بھی میں نے کوئی زبردستی نہیں کی، کیونکہ میں رشتوں میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں۔ تو بتاؤ کب ہمارے درمیان اس دیوار کو ہٹاؤ گی جو تم نے بنائی ہوئی ہے، کیونکہ اس دل میں تو بس اب تم ہی تم ہو۔ زمار نے انزا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے اپنے دل پر رکھا۔ انزا زمار کے کہے ایک ایک لفظ کی شدت کو محسوس کر رہی تھی۔ زمار کے وجود کی حدت سے وہ خود کو پگھلتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ وہ کیسے زمار کو یہ کہہ پاتی؟ وہ اس کے کہے ایک ایک لفظ پر ایمان لا چکی تھی۔ اس کی محبت کی سچائی اس کی آنکھوں سے صاف دکھائی دے رہی تھی۔ مجھے یقین ہے آپ پر، آپ کی محبت پر۔ انزا نے اپنی بڑھتی ہوئی دھڑکن کے ساتھ اپنی نظریں اٹھا کر زمار کی طرف دیکھا۔ دونوں کچھ لمحے کے لیے سب سے بے خبر ایک دوسرے میں کھو گئے تھے۔ زمار کی قربت میں انزا اپنے آپ کو پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ زمار نے انزا کے مزید قریب آتے ہوئے انزا کے ہونٹوں پر جھکا ہی تھا کہ ساتھ ہی دروازہ نوک ہونے کی آواز آئی۔ انزا جو زمار کی محبت کی شدت میں کھو سی گئی تھی، دروازہ نوک ہونے پر آواز سن کر یکدم پیچھے ہٹی۔ زمار نے گہرا سانس لیتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھا۔ کیا ہے، اب اس گھر میں اپنی مسز کے ساتھ بندہ رومانس ہی نہیں کر سکتا؟ زمار نے چہرے پر ناگواری لاتے ہوئے کہا تو انزا ہنس پڑی۔ ہنس لو مسز، یہ مت بھولنا میں شوہر ہوں تمہارا، اگر اجازت نہ ملی تو میں واقعی میں بغاوت کر دوں گا۔ زمار کی بات پر اس سے پہلے انزا کچھ کہتی دروازہ دوبارہ نوک ہوا۔ انزا میم، آپ کو شناز میم بلا رہی ہیں۔ مس راضی کی آواز پر انزا نے گھڑی کی طرف دیکھا تو وہاں 8 بج چکے تھے۔ انزا کو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ سب ناشتے کی ٹیبل پر ان دونوں کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ یہ سوچتے ہوئے انزا نے زمار کے ہاتھوں کی گرفت سے خود کو نکالتے ہوئے پیچھے ہٹی تھی۔ ناشتے کے لیے دیر ہو رہی ہے، آپ نیچے آ جائیے گا، انزا کہتے ہوئے دروازے کی طرف مڑے۔ اور میری بات کا جواب کب دو گی مسز؟ زمار کی بات پر انزا کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ بغیر کچھ کہے جلدی سے کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ انزا کے جاتے ہی زمار نے ٹیبل پر رکھے فون کی طرف دیکھا، جس پر اب بھی مہرش کی کال آ رہی تھی۔ موبائل کو ہاتھ میں پکڑتے ہوئے زمار کچھ دیر مہرش کی آتی کال کو دیکھتا رہا۔ جیسے مہرش کی کال بند ہوئی، زمار نے گہرا سانس لیا۔ میں اب تمہیں مزید اپنی زندگی سے کھیلنے نہیں دوں گا۔ زمار نے موبائل کو ان لاک کرتے ہوئے مہرش کا نمبر بلاک کر دیا تھا۔ ناشتے کی ٹیبل پر سب موجود تھے۔ مرتضیٰ بیگ نے گھڑی پر ٹائم دیکھا اور سب کی طرف دیکھا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ آج شام کو سب سی سائٹ پر چلتے ہیں، تمہاری ماں بھی جانا چاہتی ہے تو گھر سب جلدی آ جانا۔ مرتضیٰ بیگ کی بات سن کر شہریار نے مثبت میں سر ہلایا۔ ڈیڈ، میں آفس سے سیدھا وہاں جاؤں گا، میری ایک ضروری میٹنگ ہے، اس لیے زمار کی بات سن کر مرتضیٰ بیگ نے اوکے کہا تو انزا نے آنکھیں سکیڑتے ہوئے زمار کی طرف دیکھا۔ وہ کیسے ہی کہہ سکتا تھا، سب ایک ساتھ جا رہے تھے اور وہ آفس سے سیدھا آئے گا۔ انزا بھی یہ سوچ رہی تھی کہ زمار ناشتے کی ٹیبل سے اٹھ گیا تھا
اوکے پھر شام کو ملاقات ہوتی ہے، زمار یہ کہتے ہوئے کرسی کی پشت سے اپنا کوٹ اٹھایا اور باہر گیٹ کی طرف چلا گیا تھا۔ انزا زمار کو یوں جاتے دیکھ رہی تھی، اس کا یہ رویہ انزا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی تو وہ اس پر محبت نچھاور کر رہا تھا۔ شناز بیگم انزا کو یوں بے چین دیکھ کر بولی، انزا جاؤ زمار کو اس کا بیگ دے آؤ، وہ یہیں بھول گیا ہے۔ شناز بیگم نے دوسری کرسی پر پڑے بیگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو انزا کرسی سے بیگ اٹھاتے ہوئے زمار کے پیچھے چلی گئی تھی۔ وہ ابھی گاڑی تک نہیں پہنچا تھا۔ آپ یہ بھول گئے تھے؟ انزا کی آواز پر زمار نے مڑ کر انزا کی طرف دیکھا۔ اوہ ہاں میں بھول گیا تھا۔ زمار نے انزا کے ہاتھ سے پیر پکڑتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ زمار نے بیگ پکڑتے ہوئے کہا۔ آپ وہ گھر کیوں نہیں آ رہے؟ انزا کی بات پر زمار کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ تم بھی تو میری بات نہیں مان رہی، جب تک جواب نہیں دو گی تو ایسے ہی ہوتا رہے گا۔ زمار نے کہتے ہوئے انزا کے گال پر ہلکی سی تھپکی دی اور مسکراتے ہوئے گاڑی کی طرف چلا گیا تھا۔ انزا وہی کھڑی زمار کو دیکھ رہی تھی جو اسے ہر طرح سے لاجواب کر گیا تھا۔ مہرش ساری رات زمار کو کال کرتی رہی لیکن زمار کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں ملا تھا۔ صبح ہوتے ہی جیسے اس نے کال ملائی تو ایک دو بار کال کرنے کے بعد ہی زمار کا نمبر بیزی ملنا شروع ہو گیا تھا۔ تم میرا نمبر بلاک کیسے کر سکتے ہو؟ مہرش نے جب کافی بار کال کی اور نمبر ایسے ہی بیزی ملا تو وہ جان گئی تھی کہ زمار نے اس کا نمبر بلاک کیا ہوا تھا۔ غصے سے سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ مہرش نے اپنے موبائل دیوار پر دے مارا تھا۔ کمرے میں شور سن کر فیروز علی جلدی سے کمرے میں آیا تھا۔ کیا ہوا مہرش بیٹی؟ لفظوں میں مٹھاس لی وہ ہر طرح سے مہرش کو اپنے رویے سے مطمئن کرنا چاہتا تھا جس میں وہ کامیاب بھی ہو رہا تھا۔ مجھے اکیلا چھوڑ دیں ڈیڈ، مہرش نے اپنی ٹانگوں کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار بناتے ہوئے کہا۔ کیسے اکیلا چھوڑ دوں؟ دیکھو کیا حال بنا لیا ہے تم نے، اپنا اٹھو اور فریش ہو جاؤ۔ باسط اب بھی چکر لگا کر گیا ہے، پوچھ رہا تھا کہ تم گھر کب آؤ گی؟ فیروز علی کی بات سن کر مہرش نے اپنا سر اٹھا کر فیروز علی کی طرف دیکھا۔ ڈیڈ میں باسط کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اب مجھ سے یہ مت پوچھنا کہ کیوں، بس میں نہیں رہنا چاہتی۔ مہرش کے منہ سے یہ بات سنتے ہی فیروز علی کے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ آ گئی تھی جسے وہ چھپا گیا تھا۔ وہ اپنے پلان میں کامیاب ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے نہ جانا، لیکن تمہیں میری ایک بات ماننی ہوگی۔ اس کمرے سے باہر نکلو، باہر چلتے ہیں، تھوڑی فریش ہو جاؤ گی اور واپسی پر تم باسط کے گھر سے اپنا سامان بھی لے لینا۔ فیروز علی کی بات سن کر جہاں مہرش کو یہ حوصلہ ہوا تھا کہ وہ اب باسط کے ساتھ نہیں رہے گی، وہاں نہ چاہتے ہوئے بھی اس بات پر ایگری ہو گئی تھی کہ وہ گھر سے باہر نکلے گی۔ فیروز علی کی بات پر مہرش نے مثبت میں سر ہلایا، جس مہرش کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے فیروز علی کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ ملک باسط، مہرش کی طرف سے تمہارا پتہ تو صاف کر دیا ہے میں نے، اب وہ کسی صورت تمہارے ساتھ نہیں رہے گی۔ فیروز علی نے خود سے کہتے ہوئے گردن موڑ کر مہرش کے کمرے کی طرف دیکھتے ہوئے چہرے پر طنزیہ تاثرات لاتے ہوئے وہاں سے چلا گیا تھا۔ شام کے 5 بج رہے تھے۔ مرتضیٰ بیگ اپنی فیملی کے ساتھ سی سائڈ کے پاس ہی ریسٹورنٹ میں بیٹھا ہوا تھا۔ زمار ابھی نہیں آیا تھا، سب اپنی باتوں میں مصروف تھے۔ شہریار نے زمار کو اپنی لوکیشن سینڈ کر دی تھی۔ زمار نے بھی بتایا کہ وہ بس پہنچنے والا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد زمار ریسٹورنٹ والی لوکیشن پر پہنچ گیا تھا۔ ریسٹورنٹ کی پارکنگ ریسٹورنٹ سے تھوڑے فاصلے پر تھی۔ زمار نے جیسے ہی پارکنگ میں اپنی گاڑی کھڑی کی اور گاڑی سے اتر کر ریسٹورنٹ کی طرف جانے ہی لگا تھا کہ دوسری طرف سے مہرش فیروز علی کے ساتھ اپنی گاڑی کی طرف آ رہی تھی جو وہ گھر جانے لگی تھی۔ یہ زمار ہے نا؟ فیروز علی نے زمار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مہرش کو کہا تو مہرش جو اپنے خیالوں میں گم تھی، زمار کا نام سن کر اس نے چونک کر زمار کی طرف دیکھا۔ ڈیڈ آپ گھر جائیں، میں بعد میں آتی ہوں۔ مہرش یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتی تھی۔ لیکن مہرش، ہم نے تو باسط کے گھر بھی تو جانا تھا نا؟ فیروز علی کی بات سن کر مہرش کے زمار کی طرف اٹھتے قدم وہیں رکے تھے۔ ڈیڈ میں چلی جاؤں گی، آپ فکر مت کریں۔ مہرش کی بات پر فیروز علی نے کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ ایک تیر سے 2 شکار کر چکا تھا۔ دوسرا شکار تو خود چل کر فیروز علی کے پاس آیا تھا۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا، گھر میں ملاقات ہوتی ہے، میں ٹیکسی سے چلا جاؤں گا، فیروز علی نے مہرش کو کہا اور وہاں سے چلا گیا تھا۔ زمار جیسے ہی پارکنگ سے باہر آیا، اس کے قدم وہیں رک گئے تھے جب اس نے اپنے سامنے مہرش کو کھڑے دیکھا۔ تم؟ زمار نے شاکڈ ہوتے ہوئے کہا۔ کیوں، کیا ہوا؟ مجھے دیکھ کر تمہارے ماتھے پر بل کیوں پڑ گئے زمار؟
महरिश ने अपनी हालत को कंट्रोल करते हुए कहा, जो ज़मार को देखकर बिगड़ रही थी। एक तरफ इसके सामने वो इंसान खड़ा था जो इसकी ज़रा सी तकलीफ़ पर तड़प उठता था, तो दूसरी तरफ इसके सामने वही ज़मार था जो इसका फ़ोन नहीं उठा रहा था और इसे इग्नोर कर रहा था। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, ज़मार ये कहते हुए जैसे आगे को बढ़ा। महरिश इसके सामने आकर इसने ज़मार का रास्ता रोक लिया था। अभी तो मैंने बात शुरू नहीं की और तुम इसे सुनना भी नहीं चाहते। इतने तो लापरवाह नहीं थे तुम मेरे मामले में। महरिश की बात पर ज़मार ने अपने दांत पीसते हुए खुद को कंट्रोल किया था। शर्म नाम की कोई चीज़ है तुम्हारे पास? जो तुम मेरे साथ किया वो सब भूल गई हो क्या? अब किस हक से मेरा रास्ता रोक कर खड़ी हो और ये बात कर रही हो? ज़मार की आंखें गुस्से से सुर्ख पड़ रही थी जब वो महरिश की तरफ देख रहा था। इस बात का तो अफसोस है ज़मार कि मैंने तुम्हारे साथ जो किया इसी की सज़ा मुझे मिल रही है। बासित एक दरिंदा है ज़मार, इसने मेरे साथ वो किया है जिसको बताते हुए मैं खुद अपनी नज़रों से गिर जाती हूँ। और और इसने मेरी मम्मी को। महरिश के अंदर जो लावा बना हुआ था वो ज़मार को देखते फट पड़ा था और महरिश अभी अपनी बात मुकम्मल नहीं कर पाई थी कि ज़मार बोल पड़ा, बस महरिश बस, मैं तुम्हारी यहाँ दुख भरी कहानी सुनने नहीं आया। मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ आया हूँ। और रही बात बासित की, तो तुमने मलिक बासित को चुना था, खुद इस रिश्ते का इंतखाब किया था। अब इस रिश्ते में कांटियाँ या पत्थर, ये तुम्हारी चॉइस थी। तुम्हें अब खुद अकेले इस रिश्ते की तकलीफ़ों को बर्दाश्त करना है। मुझसे किसी किस्म की कोई उम्मीद मत रखना। ज़मार बात करते हुए इसकी आवाज़ ऊंची हुई थी, जिससे इसने इर्द गिर्द देखते हुए खुद पर कंट्रोल किया था। तुम ठीक कह रहे हो ज़मार, मैंने ही वो रास्ता चुना था। मैंने सोचा था कि सारी ज़िंदगी इसके साथ गुजार दूंगी जिसके साथ मैं मोहब्बत करती थी, लेकिन इसने मेरे साथ धोखा किया। ज़मार, मैं टूट चुकी हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। महरिश ये कहते हुए इसने अपना हाथ ज़मार की तरफ बढ़ाया ही था कि ज़मार 2 कदम पीछे हो गया था। महरिश, जब किसी का भरोसा टूटता है ना और धोखा मिलता है तो बहुत तकलीफ़ होती है, जैसे तुम्हें अब हो रही है। ऐसे ही मुझे भी हुई थी जब तुमने मुझे धोखा दिया था। और तुम क्या समझती थी कि किसी को धोखा देकर तुम खुश रहोगी? ये निज़ाम कुदरत नहीं है कि किसी को धोखा देकर दूसरा खुश रहे। हाँ, अलबत्ता मैं संभल गया था। मुझे मेरे अल्लाह ने यह एहसास दिलाया कि मैं जिस साए के पीछे भाग रहा हूँ वो झूठ के अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए मेरे लिए अल्लाह ने जो इंतखाब किया था मैं इसी में खुश हूँ और मुझे अपने इस फ़ैसले पर कोई पछतावा नहीं है। और मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारी असलियत पहले ही मेरे सामने आ गई थी, तुम्हारे साथ ज़िंदगी की शुरुआत करने से पहले ही। तो तुम खुशकिस्मत हो कि तुम एक औरत हो, नहीं तो तुम जानती हो कि मैं अपने साथ धोखा देने वालों के साथ क्या करता हूँ। ज़मार के कहे अल्फाज ने महरिश के पाँव तले ज़मीन निकाल दी थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि ज़मार इस हद तक बदल सकता है। वो जो सोच कर बैठी थी वैसा कुछ नहीं था। ये सोचते ही महरिश की आंखों से आंसू निकल पड़े थे, जिसे देखते ही ज़मार ने अपने चेहरे का रुख दूसरी तरफ कर लिया था। ज़मार, मैंने तुम्हें अपने बारे में बताया तो तुम्हारी धड़कनें नहीं रुकी। मुझे छोटी सी तकलीफ़ भी होती थी तो तुम बेचैन हो जाते थे। और अब मैंने तुम्हें अपने साथ होने वाले जुल्म के बारे में बताया तो तुम्हारे दिल मेरी तरफ से इतना सख्त कैसे हो गया? ज़मार, कैसे हो गया? महरिश ने अपने आंसुओं को साफ करते हुए कहा। तो ज़मार ने नफ़ी में सर हिलाया। तुम जानती हो महरिश, मैं किस हद तक तुम्हारे हर मामले में मदद की है। जिस चीज़ की के मैं ख़िलाफ़ था, इसी को तुम्हारे लिए किया था मैंने। तुमने तो इसका भी लिहाज नहीं किया। अब बाकी कुछ नहीं बचा महरिश, तुम अपने शौहर के साथ ज़िंदगी गुजारो और मैं अपनी बीवी के साथ खुश हूँ। ज़मार ने अपनी बात मुकम्मल की और जाने के लिए बड़ा ही था कि महरिश फिर से रास्ते में आ गई थी। ज़मार, मैं ये अब बर्दाश्त नहीं कर पा रही कि तुम किसी और के साथ हो। मेरा अब दम घुटता है कि तुम अब किसी और को मैसर हो। तुम्हें छोड़ना मेरी गलती थी, लेकिन तुम किसी और के होकर जियो मेरे लिए किसी हिसाब से कम नहीं है। महरिश की मुसलसल बहस से ज़मार तंग आ गया था। उसने गहरा सांस लेते हुए अपने दोनों हाथ पैंट की पॉकेट में डालते हुए महरिश की तरफ देखा। दूसरी तरफ हंसा ज़मार का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी, जिसे सबने महसूस किया था। शहरयार और हंसा, तुम दोनों थोड़ा बाहर की ताज़ा हवा ले और हमें भी अकेले वक्त गुजारने दो। मुर्तज़ा बे की बात सुनकर हंसा ने मुस्कुराते हुए फ़ौरन चेहरा नीचे कर लिया था। डैड, आप भी ना लाइफ को एंजॉय करना कोई आपसे सीखे, शहरयार ने मुर्तज़ा बे को कहा तो सब हंस पड़े थे। शहनाज बेगम भी जानती थी कि मुर्तज़ा बेग ने ये क्यों कहा है। वो हंसा के चेहरे की बेचैनी देख चुकी थी और आज से पहले ज़मार कभी यूँ लेट नहीं हुआ था, इसलिए वहाँ रेस्टोरेंट के अंदर बैठकर ज़मार का वेट करने से बेहतर मुर्तज़ा बेग ने शहरयार को कहा कि वो अंसा को लेकर ले जाए, इस तरह टाइम भी गुजर जाएगा।
شہریار انزا کے ساتھ ریسٹورنٹ سے باہر آ گیا تھا، لیکن اسے اس بات کی خبر نہیں تھی کہ باہر کا ماحول اندر کے ماحول سے زیادہ خطرناک تھا۔ انزا اپنے دھیان ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، لیکن شہریار کی نظر زمار اور مہرش پر پڑ گئی تھی۔ او شٹ، یہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ زمار نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور انزا کی طرف دیکھا۔ بھابھی، باہر اتنا اچھا موسم بھی نہیں ہے، چلیں اندر چلتے ہیں۔ شہریار یہ کہتے ہوئے انزا کے سامنے آ گیا تھا، جس پر انزا یکدم چونک گئی تھی۔ اچھا تو ہے موسم، مجھے اچھا لگ رہا ہے، میں رکوں گی یہاں۔ انزا یہ کہتے ہوئے آگے بڑھی ہی تھی کہ شہریار پھر سے انزا کے راستے میں آتے ہوئے اسے روک دیا تھا، جس پر انزا کو تھوڑا شک ہوا۔ اسے شہریار کی حرکت تھوڑی عجیب لگی تھی۔ کیا ہوا شہریار، تم ایسے کیوں کر رہے ہو، جیسے کچھ چھپا رہے ہو؟ انزا نے یہ کہتے ہوئے شہریار کے دائیں بائیں کندھوں سے دوسری طرف دیکھنے کی کوشش کی، لیکن شہریار نے دیکھنے نہیں دیا، جس پر انزا کو مزید شک ہوا۔ شہریار، ہٹو راستے سے، کیا چھپا رہے ہو؟ انزا نے شہریار کے بازو سے پکڑتے ہوئے اسے پیچھے کیا اور اپنی نظر چاروں طرف دوڑائی، اور جیسے ہی انزا کی نظر پارکنگ کے کچھ فاصلے پر کھڑے زمار پر پڑی تو انزا وہیں شاکڈ ہو گئی تھی جب اس نے زمار کے ساتھ مہرش کو دیکھا۔ مہرش، جو زمار سے معافی کی طلبگار تھی، اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے روتے ہوئے زمار کو دیکھا۔ مجھے معاف کر دو زمار، میں نے جو کیا اس کے لیے معاف کر دو، میں اب تم سے الگ نہیں ہو سکتی۔ اس سے پہلے مہرش کے جواب میں زمار کچھ کہتا، مہرش روتے ہوئے زمار کے گلے لگ گئی تھی۔ زمار مہرش کی اس حرکت پر چونک گیا تھا۔ اس سے پہلے وہ مہرش کو اپنے سے الگ کرتا، انزا جو دونوں کو پہلے دیکھ چکی تھی، چلتے ہوئے ان کے پاس آ گئی تھی۔ زمار، یہ سب کیا ہے؟ انزا نے جب غصے سے زمار کو کہا تو مہرش کے کانوں میں انزا کی آواز پڑتے ہی اس نے اپنے ہاتھوں کی گرفت زمار کے ارد گرد مضبوط کر لی تھی۔ انزا، تم؟ زمار نے انزا کو دیکھتے ہوئے اس کے پیچھے کھڑے شہریار کو دیکھا، جو وہ بھی بے بس کھڑا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے شوہر کے گلے لگنے کی؟ انزا نے مہرش کو زمار کے گلے لگتے ہوئے دیکھا تو اس کے بازو سے پکڑتے ہوئے مہرش کو زمار سے الگ کرتے ہوئے اس کے منہ پر زور کا تماچا دے مارا۔ انزا کی اس حرکت پر سب شاکڈ ہو گئے تھے۔ مہرش جو کچھ اور سوچ کر زمار سے الگ نہیں ہو رہی تھی، انزا غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے گی۔ انزا کی طرف پڑتے ہوئے تماچے نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس میں بولنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اپنی گال پر ہاتھ رکھے وہ خونخوار نظروں سے انزا کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تم اب شادی شدہ ہو اور ایک شادی شدہ مرد کے گلے لگتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم گھٹیا تو تھی ہی، لیکن اتنی گر جاؤ گی میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے یہ کام کر رہی ہو، اپنا نہیں تو ایک عورت کے تقدس کا ہی خیال کر لو۔ انزا یہ کہتے ہوئے مہرش کی طرف دوبارہ بڑھی ہی تھی کہ زمار نے انزا کو اپنی باہوں کی گرفت میں لیتے ہوئے آگے جانے سے روکا۔ چھوڑیں مجھے زمار، میں اس چڑیا کا منہ نوچ لوں گی اگر یہ اب آپ کے قریب بھی آئی۔ انزا بے قابو ہو رہی تھی۔ انزا، چلو یہاں سے۔ زمار نے انزا کو پکڑتے ہوئے اس بات کو اگنور ہی کر دیا تھا کہ انزا نے مہرش کو تھپڑ مارا تھا۔ زمار انزا کو ریسٹورنٹ میں لے کر جانے کی بجائے دوبارہ گاڑی کی طرف لے گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب یہاں رکنا بیکار ہے۔ شہریار مہرش کی طرف افسوس سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے زمار کے پیچھے چلا گیا تھا۔ مہرش وہیں شاکڈ کھڑی زمار کو دیکھ رہی تھی، جو اسے چھوڑ کر اپنی بیوی کے ساتھ وہاں سے چلا گیا تھا۔ آپ چھوڑیں مجھے، میں اس کا وہ برا حشر کروں گی کہ وہ یاد رکھے گی۔ انزا زمار سے خود کو چھڑا رہی تھی۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناول بہت اچھا ہے، دن بہ دن انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے۔ تو ایپیسوڈ پڑھ کر اپنی قیمتی رائے لازمی دیجیے گا، لائک کا بٹن لازمی پریس کیجیے گا، اور اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ میں انشاءاللہ کل حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔